Hi, my name is Maham Naveed, and I currently serve as the chair for Lawfare and International Law at the Islamabad Policy Research Institute. Today, joining us is Dr. Ishrat Hussain. Dr. Ishrat Hussain has had a distinguished career at the World Bank spanning 2 decades. He has also served as the governor for the State Bank of Pakistan, as the dean for IBA Karachi, and as advisor to Prime Minister Imran Khan on institutional reforms and austerity. Thank you, sir, for joining us in commemorating the United Nations International Day for Banks. As a background, sir, this is a day when the United Nations celebrates the role that that international banks have played in promoting the economy globally. So, sir, I think for everyone's clarity, we wanted to ask you a couple of questions जो हमें समझ आना चाहिए कि बैंक्स ने पाकिस्तान के अंदर क्या क्या रोल्स प्ले किए हैं. So, sir, from your vast experience, as far as international financial institutions go, do you think that international financial institutions right now are their objectives and their guidelines are in line with the objectives of other international organizations such as the United Nations and primarily sustainable development and eradication of poverty and such as upholding human rights? So, जो international financial institutions हैं और international organization हैं, are they working in tandem now? یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے کیونکہ UN نے تو بہت بعد میں یہ پاورٹی کے اوپر بات کی ہے. سب سے پہلے جو بات پاورٹی ایلیویشن پہ کی گئی ہے وہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور انٹر امریکن ڈیولپمنٹ بینک اتنی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے کی ہے. اور خالی بات نہیں کی ہے، انہوں نے پروگرامز بنائے ہیں جس سے 1990 میں 2 بلین لوگ جو تھے وہ غربت کی لکیر کے نیچے رہتے تھے، اور آج وہ گھٹ کر 800 ملین رہ گئے ہیں. چائنا کا پورا ماڈل جو ہے جس میں ورلڈ بینک نے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اور دوسرے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے کام کیا ہے، اس میں 700 ملین لوگ جو ہیں چائنا میں وہ غربت سے نکل کے باہر آ گئے ہیں. تو ان کا تو مقصد ہی یہی ہے. UN تو خالی ریزولوشن پاس کر لیتا ہے، ایک ملینیم ڈیولپمنٹ گولز بنا دیتا ہے، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، لیکن اصل کام تو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کر رہے ہیں. اب یہ کلائمیٹ چینج میں بھی UN کا بڑے ایمفیسس ہے جی انوائرمنٹ کے اوپر. ورلڈ بینک نے تو کب سے یہ گلوبل انوائرمنٹ فیسلٹی بنائی ہوئی ہے جسے وہ ڈسپرس کرتے ہیں اور ڈیولپنگ کنٹریز کو انکریج کرتے ہیں، اور کلائمیٹ چینج کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر. اب جتنے بھی ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تھے وہ سارے کے سارے ورلڈ بینک کے ایجنڈا پہ اور دوسرے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ایجنڈا سے نکلے ہیں. بلکہ وہ تو کنکریٹ باتیں کرتے ہیں، وہ تو پیسے دے کر ان میں اپنا امپیکٹ کرتے ہیں. UN تو ایک ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے، وہاں کانفرنسز بڑی ہوتی ہیں، ریزولوشن بڑے پاس ہوتے ہیں، اور ایک ایک پیراگراف کے اوپر وہاں ایک دوسرے سے ڈفرینسز ہوتے ہیں. سو آئی تھنک اگر آپ کریڈٹ دینا چاہتی ہیں وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو دیں کہ وہ جو گولس ہیں ویلفیئر کے، پاورٹی ایلیویشن کے، امپلائمنٹ کے، ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے، کلائمیٹ چینج کے، وہ سارے وہ کر رہے ہیں تھرو پریکٹیکل مینس. ٹھیک ہے سر. اینڈ سر جس طرح آج کل بہت بات ہو رہی ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی، وچ جو UN کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایجنڈا 2030 بھی آ رہا ہے. سو اس کے اندر بھی ہے کہ IMF کے جتنے پروگرامز ہیں دے نیڈ ٹو بی ان لائن ود وہ والے پروگرامس. تو اس کے بارے میں بھی ڈو یو فیل لائک لیکن IMF کا رول بڑا ڈفرینٹ ہے. IMF کا رول ہے کہ اونلی جو کنٹریز وچ آر ان اکنامک ٹربل دے گو دیئر. ڈیولپمنٹ فائنینس جو ہے وہ زیادہ تر جو ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہے، اور وہ سب کے سارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ زور دے رہے ہیں اور وہ پیسے دے رہے ہیں ان میں. سو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ڈسکنیکٹ بٹوین واٹ دی SDGs are trying to accomplish and what the multilateral development banks are going. ہم شارٹ ٹرم جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے IMF کی وہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس ہیں اس سے کیسے نکلیں. دے آر ناٹ لوکنگ ایٹ دی لانگ ٹرم، دے آر لوکنگ ایٹ دی شارٹ ٹرم. اس کا حل وہ دیکھتے ہیں. سر موونگ آن ٹو ہمارا جو لوکل تھوڑا بینکنگ سیکٹر ہے، سو ڈو یو سی سر کہ ڈو یو فیل کہ جو ہمارا لوکل بینکنگ سیکٹر ہے اینڈ
and the policies and standards that are applicable to the Pakistani banking sector, how do you feel that they compare to the foreign banks? And particularly, jo standards applicable in Pakistani banking sector ko, do you feel that they're conducive to the kind of economic growth that is needed in Pakistan at this time? دیکھیں کوئی بھی بینک دنیا میں اس وقت جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو اگر فالو نہیں کرے گا تو وہ دوسرے سے ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا. یہ بیسل کے رولز ہوتے ہیں کہ کیپٹل ایڈیکویسی کتنی ہونی چاہیے, لیکوڈیٹی کیا ہونی چاہیے, نان پرفارمنگ لونز کتنے ہونے چاہیے, اس کی جو ریٹرن آن ایسٹس ہیں اس کو کہتے ہیں کیپٹل فائنینشیل ساؤنڈنیس انڈیکیٹرس, اینڈ دے آر اپلیکیبل ٹو آل دا کنٹریز ان دا ورلڈ. بیسل کا اسٹینڈرڈ 1 ہوتا ہے, پھر 2 ہوتا ہے, پھر 3 ہوتا ہے, وہ ٹائم کے ساتھ. اور ہم جو ہے اپنے آپ کو بینک جو ہیں پاکستان میں یا دنیا کے کسی کونے میں بھی ان کو اس اسٹینڈرڈ پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیٹ از گیون. کوئی بھی بینک جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے بغیر کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ سر ہمارے بینکس پہ تھوڑا سا ایک کرٹیسزم آتا ہے کہ ہمارے بینک شاید اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں, فورن بینکس پاکستان میں اس لیے چلتے نہیں ہیں. غلط ہے. ابھی کیونکہ فورن بینکس آتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور اتنا ایکٹیولی آپریٹ نہیں کر پاتے. کیونکہ فورن بینکس جو ہیں وہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہیں. ہمارے بینکس جو ہیں وہ کاسٹ افیکٹو ہیں. اس وجہ سے جب آپ کا اسپیشلی ریٹیل میں آپ نیٹ ورک بچھائیں گے تو وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے فورن بینکس. ہاں, کارپوریٹ کے لیے اور انویسٹمنٹ بینکنگ کے لیے اور انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے فورن بینکس بہت اچھے ہیں, لیکن ریٹیل کے لیے جہاں عام لوگوں کے ڈپازٹس موبلائز کریں اور لونز دیں, اس کے لیے فورن بینکس کا کمپٹیشن لوکل بینک سے نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. اینڈ سر یہ جو ہمارا آیا تھا اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام 1990s کا, جس کے اندر بہت کمرشل بینکس پرائیویٹائز ہو گئے تھے, ڈو یو تھنک وی آر بیٹر آف بیکاز آف دیٹ, اور ڈو یو تھنک prior to that was a better Absolutely, situation? there is no doubt about it. یہ 1990 میں تو صرف ایم سی بی اور الائٹ بینک ہوا تھا. ہم نے جو بڑے بینک تھے ایچ بی ایل, یو بی ایل اور اے بی ایل, وہ تو 2004-05 میں کی ہیں. پہلے یہ سارے بینک لاسز میں جاتے تھے اور ان کو گورنمنٹ آف پاکستان اپنے بجٹ میں سے یہ پیسے دیتی تھی ریکیپٹلائز کرنے کے لیے, کیونکہ ان کی حالت بڑی خراب تھی. تو اب جو ہے یہی بینکس جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو 200 بلین روپیز کا ٹیکس ادا کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی اسٹرینتھ اتنی ہو گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ پولیٹیکل بیسس پر لونز دیتے تھے اور 25% ان کے جو لونز ہوتے تھے وہ نان پرفارمنگ ہوتے تھے. آج کیونکہ یہ مینجمنٹ بھی اچھا ہے اور اونرز خود انٹرسٹ لیتے ہیں, تو نان پرفارمنگ لونز جو ہیں 7% ہیں. کیپٹل ایڈیکویسی ان کی 15-16% ہے. تو ہر طریقے سے جو ان کی فائنینشیل ساؤنڈنیس انڈیکیٹرس ہیں وہ بڑے مضبوط ہو گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی ادرس. جہاں خرابی ہے اس وقت, اور یہ حال میں ہوئی ہے, ہمارے 2005-06 کے زمانے میں گورنمنٹ کو یہ اتنے پیسے نہیں دیتے تھے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کو پیسے دیتے تھے. اب یہ زیادہ تر گورنمنٹ کو پیسے دے رہے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دے رہے, اس لیے کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ بینکوں کی قرضے کے بغیر وہ فائنینس نہیں ہو سکتا. تو اس میں قصور بینکوں کا نہیں ہے, ہماری حکومت کا ہے کہ وہ اپنا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم نہیں کریں. اگر وہ کم کریں گے تو ہم پرائیویٹ سیکٹر کو, ایس ایم ایز کو, ایگریکلچر کو, لو کاسٹ ہاؤسنگ کو, ان کو لونز ہم زیادہ دے سکیں گے. تو یہ اس وقت ایک پریشانی ہے ہمیں کہ حکومت نے کافی قابو کیا ہوا ہے بینک کی بوروئنگ, وہ اچھا بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, بٹ لیکن آپ اس میں آپ کلیئر ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہیز ایونچولی بین اے سکسیس. ٹھیک ہے سر. اینڈ سر پھر تو لیکن یہ جو ہوا تھا کہ پہلے یہ نیشنل فائنانس ڈیولپمنٹ کارپوریشن تھی اور بینکرز ایکویٹی لمیٹڈ تھی, جو ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنس تھے, دے ور ڈن اوے ود. اینڈ پھر لاٹ آف کرٹکس سیڈ کہ ابھی ایک ڈیولپمنٹ گیپ آ گیا پاکستان کے اندر. پھر ڈو یو تھنک کہ جو کمرشل بینک سے they were effectively able to fill a development gap? کمرشل بینک کا کام نہیں ہے. ہم نے یہ بنائے تھے جو پاک ایران, پاک سعودی, پاک کویت انویسٹمنٹ کمپنیز, یہ ان کا کام تھا کہ یہ ڈیولپمنٹ فائنینسنگ کریں, کیونکہ گورنمنٹ کے این ڈی ایف سی اور وہ تو بینکرپٹ ہو گئے تھے, وہ تو مس مینیج تھے, بینکرپٹ تھے, وہاں پولیٹیکل بیسس پر لون دیے جاتے تھے.
تو وہ تو اس کام کے لیے نام میں تھے، لیکن ایکچوئل تو وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے بلکہ نقصان کر رہے تھے. تو کمرشل بینکس تو نہیں دیں گے ڈیولپمنٹ فائنینس. ڈیولپمنٹ فائنینس یہ جو 7 ہم نے انویسٹمنٹ کمپنیز فورن کے ساتھ بنائی ہیں، ان کا کام تھا، لیکن وہ بھی نہیں کر رہی یہ کام. تو یہ ہمارے حکومت کا اور سینٹرل بینک کا فرض ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ فائنینس کے لیے ان کو استعمال کریں. پاک کویت ہے، پاک لیبیا ہے، پاک برونائی ہے، یہ انویسٹمنٹ کمپنیز. اور نان بینک فائنینس کمپنیز جو ہیں جیسے لیسنگ کمپنیز ہیں، انویسٹمنٹ بینکس ہیں، ان کو استعمال کریں. تو یہ ان کا رول نہیں ہے کمرشل بینکس کا. بالکل سر، بیکاز کمرشل بینکس کا اگر رول پروفٹ میکسیمائزیشن ہے تو اس کے اندر جو یہ گیپ ابھی ہے اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ابھی ریگولیٹری ریفارم کی نہیں، ضرورت ہے؟ ریگولیٹری ریفارمس کی نہیں، پریکٹس کی ضرورت ہے. اب یہ جتنی انویسٹمنٹ کمپنیز میں نے بتائی ہیں، یہ ساری اسٹاک مارکیٹ میں پیسے رکھ لیتے ہیں. دیٹ از ناٹ دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو. دے ہیو ٹو انویسٹ ان ڈیولپمنٹ فائنینس. ٹھیک ہے. اینڈ سر، ایز فار ایز ریسٹرکچرنگ آف دا پاکستانی اینڈ دا گلوبل فائنینشیل اسٹرکچر گوز، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسیشن بھی آ رہا ہے، پیپل آر گیٹنگ لیڈ آف، ناٹ جسٹ پاکستان بٹ گلوبلی ایز ویل. جس طرح میٹا نے لے آف کیے اتنے زیادہ لوگوں کو. واٹ ڈو یو فیل نیڈس ٹو بی ڈن فرام اے ریفارم پرسپیکٹو آف دا بینکنگ سیکٹر ان پرٹیکولر؟ اگر آپ کوئی ڈیجیٹلائزیشن از دا اونلی وے. اوکے. ڈیجیٹلائزیشن سے فائنینشیل انکلوژن بھی بڑھے گی. ویمن جو اس وقت ایکسکلوڈیڈ ہیں فرام دی انٹائر فائنینشیل سیکٹر پارٹیسپیشن، وہ بھی اس میں آ جائیں گی. اور ان کی جو ایفیشنسی ہے ڈیجیٹل بینکنگ کی، ٹرانزیکشن کاسٹ جو ہے وہ اس وقت جو برک اینڈ موٹر برانچز ہیں اس سے بڑی کم ہے. سو فائنینشیل انکلوژن بھی بڑھے گا اس سے، اور جو نگلیکٹڈ سیکٹرز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. تو پاکستان کو ڈیجیٹل بینکنگ کی طرف جانا ہے، اور دیٹ از دا فیوچر فار دی کنٹری. ٹھیک ہے سر. اینڈ سر، لائک ون لاسٹ ایز اے ریفارم کویشچن، ڈو یو فیل لائک انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز لائک سچ ایز دا ورلڈ بینک اینڈ دا IMF جو آپ نے بتایا کمز ان اونلی فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم، ڈو یو فیل لائک دے کین پلے اے بیٹر اینڈ اے بگر رول ان پاکستان؟ دے آر پلئنگ. یہ جتنے بھی آپ کے پروجیکٹس آ رہے ہیں انفراسٹرکچر کے یا ایجوکیشن کے یا ہیلتھ کے، یہ انہیں جگہوں سے آ رہے ہیں. تو they are playing a role, and I don't think we should try to rely too much on them. We have to develop our own resources تاکہ جو ہم قرضوں میں جکڑ رہے ہیں وہ قرضے ہمارے جو ہیں وہ کم ہو جائیں. جب تک آپ اپنا ریسورس موبلائز نہیں کریں گے اور آپ نے ٹیکسیشن نہیں بڑھائیں گے، آپ کو یہ ان کے اوپر پیسوں کے لیے انحصار نہیں کرنا ہے. ان سے آپ نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرانا ہے، ان سے اچھی مینیجریل پریکٹسز لینی ہیں. But I don't believe that we should be too much dependent on the international financial institutions. Thank you, sir. I think that brought a lot of clarity to a lot of people, because banking sector generally is an area that a lot of people, although use every day, but are not familiar with Pleasure, ji. Thank you. that Pakistan is impacted by. Thank you so much. Thank you.